بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو، اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا اس حدیث مبارکہ، اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے درمیان ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے، اور ناظرین کرام یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ غزوہ تبوک جو ہے اس کے دوران بے شمار معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے، اور انہی میں سے ایک معجزہ ہے جسے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ سے ایک اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اونٹ ذبح کر لیں، اور یہ وہ اونٹ ہیں جن پر ہم پانی لانے کا کام کرتے ہیں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی پریشانی کو دیکھا اور سنا، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا کر لو، اونٹ ذبح کر لو۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ یہ خبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک بھی پہنچتی ہے، فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو حکم دیا ہے اسے روک لیں، اس لیے کہ اگر ایسا ہوا اور لوگوں نے اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیے تو ابھی ہمارا اتنا سفر باقی ہے، ہمیں بہت بڑی پریشانی آ لے گی، ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، سواریوں کی کمی ہو جائے گی۔ آپ ایسا کیجئے کہ لوگوں کو حکم دیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہے وہ یہاں لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے کو جمع فرمائیں اور اس پر اللہ سے دعا فرمائیں برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ مشورہ پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں لے آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا لیا، اور اس کے بعد جن جن لوگوں کے پاس کھانے کی جو چیز بھی تھی، کسی کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، کسی کے پاس مٹھی بھر جو تھے، کسی کے پاس تھوڑا سا اناج تھا، گندم تھی، اسی طریقے سے جس کے پاس جو تھا اس نے لا کے اس چمڑے کے دسترخوان کے اوپر جمع کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ سنو، ہر شخص اپنا اپنا برتن لے کے آئے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے کھانا لے لے۔ لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے برتن بھر کے لے کے جاتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام لشکر نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے کھانا حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ دسترخوان ویسے ہی بھرا ہوا ہے جیسا شروع میں جمع کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس بات پر سچے دل سے یقین رکھے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں،
اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں، اس واقعہ میں، اس معجزے میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزات پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر مشورے کی ضرورت ہو تو مشورے کو مان لینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ برکت کے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علی